أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو اس شام اس لٹریری بیٹھک میں اپنے جو عزیز مہمان ہیں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی اور میم صوفیہ سہیل، ان کا شکر گزار ہوں کہ سر اور میڈم آپ آئے ہیں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے اور آپ کے توسط سے ہم انشاءاللہ آج کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. اور لٹریری بیٹھک کے بارے میں تھوڑا سا میں بتاتا چلوں یہ کہ یہ ایکچولی یہ منسلک ہے ہمارے پاس گیٹ وے ٹو بیولوجی سے. میرا پلیٹ فارم تھا 2020 سے اسٹارٹ تھا، تو اس میں مین ایجنڈا یہی ہے کہ ہم نے ایجوکیشن پروموٹ کریں، کیونکہ اس وقت پاکستان کا جو حال ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ ڈگری ہولڈرز ہیں لیکن علم کا فقدان ہے. وہ والی انفلوئنشل نالج یا آپ کہہ لیں تعلیم ویسے نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے، یا جو آپ کہہ لیں کہ پوائنٹ تھا اس کا سر سید احمد خان کا یا اقبال کی جو تھاٹ تھی وہ ہمیں ملتی نہیں ہے. تو یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ پہلا سٹیپ لیا ہم نے، تو انشاءاللہ میں فردر اس کو ڈفرینٹ ٹاپکس کے ساتھ ہم اس کو انعقاد کیا کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کا تعارف کروا دوں آپ کو کہ آپ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں گوگل پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی. بہت بڑا نام ہے، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں اسلامک ڈپارٹمنٹ میں، اسلامیہ اسٹڈیز میں. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ایکس چیئرمین رہ چکے ہیں اسلامک اینڈ عربک ڈپارٹمنٹ لاہور گیریزن یونیورسٹی میں. اور ان کی میجر جو اسپیشلائزیشنز یا ریسرچ ایریاز ہیں وہ سیرت النبوی میں ہیں اور اسپریچولیزم میں بھی ہیں اور اسلامک جورسپروڈنس میں بھی ہیں. فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر ہیں ہمارے پاس فقہ اکیڈمی کے، الادراک ریسرچ سینٹر لاہور کے. یہ بہت کم میں بتا رہا ہوں آپ کو. ڈاکٹر صاحب کی جب میں نے سی وی دیکھی تھی کم از کم 30 صفحوں پہ مشتمل تھی اور میں کافی انفلوئنشل تھی اور میگنیفیشنٹ پیس تھا وہ. 70 سے زیادہ ان کی ریسرچ پبلیکیشنز ہیں، 6 کتابیں پبلش کر چکے ہیں. باقی چیف گیسٹ جو ہمارے پاس میم صوفیہ سہیل ہیں، سائیکولوجسٹ ہیں ہمارے پاس، کارپوریٹ ٹرینر بھی ہیں. ان کے جو کی کلائنٹس ہیں کارپوریٹ ٹرینر میں نے کچھ لکھے ہیں، کچھ میں نے مس کیے ہیں. اگر میں کچھ نام بھی غلط بول دوں آپ مجھے بتا دیجیے، کیونکہ اس میں پنجاب بینک ہے، پنجاب پولیس ہے، ایم آئی داس سیفٹی یہی نام ہے، مداس سیفٹی یہ کانٹیننٹل بسکٹ ہیں، اسٹیورٹ پاکستان اور لارنس کالج مری، ہربن پاور پلانٹ اینڈ شفیق لیدر. تو یہ ان کے کلائنٹ کارپوریٹ یعنی کہ کلائنٹس ہیں. اس کے علاوہ رائٹر ہیں، ممبر آف گورنر چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب میں ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ یہ ہیڈ ہیں سائیکولوجی ونگ کی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں. اچھا اب نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور کافی ہاسپٹلس کے ساتھ بھی ایسوسیٹ ہیں جن میں ہمارے پاس فوکس لائف ریہاب ہیں اور لیاقت ہاسپٹل ہیں، اور بھی آئی تھنک تھے. تو اس کے علاوہ سر کے بہت زیادہ یہ رفیق ہیں، پروفیسر ڈاکٹر شاہزیب خان صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر انسٹیٹیوٹ آف انگلش ڈپارٹمنٹ میں پنجاب یونیورسٹی میں. ان کی بھی 16 سے زیادہ ریسرچ پبلیکیشن ہے. تو سب سے پہلے میں شروعات کرتا ہوں سر. یہ جو ہماری بیٹھک ہے یہ لٹریری بیٹھک ہے. اس میں یہ نہیں کہ اس وقت آپ سب اوپن ٹو فری ہیں، یہ ایک قسم کی ڈسکشن پلیٹ فارم ہے، ایکسچینج آف تھاٹس ہیں، برین اسٹارمنگ سیشن آپ نے کرنے ہیں.
اور اس میں یہ نہیں کہ یہ آپ بس سن رہے ہیں، کیونکہ سم ٹائم اس میں بھی بوریت آ جاتی ہے کہ سب ہم صرف سن رہے ہیں، کیونکہ ایک سائیکولوجیکل انالیسس ہے کہ ہمیں بھی بولنے کا موقع ملنا چاہیے. تو سارے آپ کہیں پہ بھی کوئی کویشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اینڈ پہ بھی سیشن ہوگا کویشچن آنسر کا. تو سر میں سوال کہ لیتا ہوں یہاں سے. قرآن پاک جو ایک کتاب ہے، یہ اس پہ ایک کویشچن کیا جاتا ہے نان مسلمس کی طرف سے کہ اگر تو یہ خدا کا کلام ہے تو اس میں ایک آپ کہہ لیں کہ خدا کی جھلک ہونی چاہیے، اور اگر ایک انسان کا کلام ہے تو اس میں انسان کا پہلو نظر آنا چاہیے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو کلام ہے، انسان کی دو کمزوریاں ہیں کہ اس کا نالج لمیٹڈ ہے اور یہ بات کرتے کرتے بھول جاتا ہے. تو اگر ان دونوں ہم کمزوریوں کو بیس بنائیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کا جو کلام ہوگا وہ اپنے کلام میں ریڈنڈنسی بہت آتی ہے، اس میں ریپیٹیشن بہت آئے گی، بار بار ہر کہ کوئی لٹریچر لکھے گا تو اس میں مطلب نالج بھی لمیٹڈ ہوگا اور بار بار ایک کلام کو رپیٹ کرے گا. یہی چیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی ایک چیز کو بار بار رپیٹ کیا گیا. تو کیا اللہ کی نالج محدود تھی یا اس کے پاس کچھ لکھنے کے لیے نہیں تھا؟ تو اس پہ آرگیومنٹ کیا جاتا ہے. تو ہم اس کو کیسے مطلب ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال مکمل ہو گیا. سب سے پہلے شکریہ، اور جتنے یہاں پر خوبصورت جوان چہرے ہمارا مستقبل یہاں پر موجود ہیں، آپ کے لیے تحسین ہے اور خوشی کی بات ہے کہ اس دور میں جب علم کا ذوق مانگ پڑتا جا رہا ہے، آپ یہاں پر موجود ہیں. اور میڈم کی موجودگی میں آپ نے اچھی بات کی کہ نفسیات یہی کہتی ہے کہ ہر بندے کو موقع ملنا چاہیے بولنے کا، جو اس کے دل میں ہے بات وہ زبان پر آنی چاہیے تاکہ اس کے دل میں غبار اکٹھا نہ ہوتا ہے. اچھا ہے، ہم پورا موقع دیں گے. اور ڈاکٹر صاحب کا میں خصوصی شکر گزار ہوں کہ تشریف لے آئے میرے ساتھ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، آپ نے متعارف کرایا اور انشاءاللہ اس کے بڑے اچھے استعمال، اور نوجوانوں کا ہی یہ کام ہے اور آپ نے ہی کرنا ہے. اور ہم انشاءاللہ آپ کے دست و بازو بنتے رہیں گے، اور یقیناً آپ اچھا کام کریں گے تو ہمارے چہرے کی خوشی جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوگی. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جہاں تک قرآن پاک کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے جس سے ہمیں آسانی ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو تعارف کرایا ہے سورہ بقرہ میں. سورہ فاتحہ تو دعا ہے، جواب دعا ہے جو الف لام میم سے شروع ہوتا ہے والناس تک جاتا ہے، یہ جواب دعا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی یہی سے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو اس اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس میں شک نہیں کیا جائے گا، کہ اس میں شک کرنے والے نہیں ہوں گے. فرمایا کہ اس میں شک ہے ہی نہیں. لا نفی جنس ہے، اور عربی کا اسلوب ہے کہ آگے پوری جنس کی نفی ہے. شک کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، اس کی جتنی جہات ہو سکتی ہیں، اس کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی نہیں پایا جاتا. یہ بیسک تعارف کے بعد اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ اس میں تکرار کیوں ہے. اس کا مخاطب ہے انسان. انسان نکلا ہے نسیان سے، انسان انس سے بھی نکلا ہے، انسان ایناس سے بھی نکلا ہے. دو تین اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. اگر اس کو دیکھا جائے نسیان سے تو یہ بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور خصوصاً تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے، فیض کا غالباً شعر ہے. تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ صرف بھولتا نہیں ہے، جس کے ساتھ سالہ سال بیٹھا ہوتا ہے اس کی شکل و صورت بھول جاتے ہیں، اس کے ساتھ جو گزارے ہوئے دن ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. اور بعض اوقات جب کسی کا ذہن میموری جو ہے وہ لاسٹ ہو جائے، آپ کو پتہ ہے اس کو کس طرح واپس لانے کی کوشش کی جاتی ہے. کوئی جاننے والا، کوئی پہچاننے والا سامنے آ جائے. تو قرآن پاک بیسیکلی اس کا نام ہی ذکر ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ٹھیک. تو ذکر ہوتی ہے نصیحت، نصیحت کو کہتے ہیں. اسی طرح اس کا نام ذکرہ بھی ہے، اس کا معنی ہی نصیحت. ٹھیک ہے. تو
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کہ آپ بار بار نصیحت کرتے رہیں، دہراتے رہیں، بتاتے رہیں، بلا شبہ بار بار یاد دلانا اہل ایمان کے لیے نفع بخش۔ یہ پہلو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو یہ اللہ کے کلام میں خدا نخواستہ کوئی کمزوری نہیں ہے، انسانی نفسیات میں اور انسانی ذہن میں یا انسانی وجود میں جو کمزوری ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک بات کو مختلف طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ عربی کے طالب علم ہیں اور تھوڑا بہت عربی کا ذوق رکھتے ہیں تو جہاں جہاں وہ واقعہ بیان ہوتا ہے، مطلب سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوتا ہے، تو جب بھی آپ ان کے واقعہ کو پڑھتے ہیں کوئی نہ کوئی نیا اسپیکٹ آپ کے سامنے آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہو بہو لفظ ہیں اور وہ ریپیٹ، واقعہ ایک ہے لیکن اس کی کئی ڈائمینشنز جو ہے، مثلا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک جگہ قرآن پاک میں غالباً سورہ شعراء میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مذاکرہ ہے، مکالمہ ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دلیل سے بات کرتے ہیں اور فرعون جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے، کیونکہ جب دلیل ختم ہو جائے تو پھر جذبات ہی رہ جاتے ہیں، انہیں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور وہ جس طرح بڑا معروف شعر ہے کہ اپنا یہ حال کہ تھک ہار گئے لٹ بھی گئے، اور محبت وہی جذبات پرانے مانگے۔ تو یہ ہمیں بھی اس طرح سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، جو گادری ہیں، مافیاز ہیں، ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ مطلب وہ واقعہ ہے وہاں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آیا ہوں آپ کے پاس، اللہ نے مجھے اور ہارون کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجیں، آزادی مانگیں۔ آگے کیا کہتا ہے فرعون، اولم نربک صغیرا، موسیٰ ہم نے آپ کو بچپن میں پالا نہیں ہے۔ ادھر دلیل ہے اور ادھر جذبات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پوری اگر آپ سورہ شعراء کی یہ کنورسیشن پڑھ لیں، جو مکالمہ ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ خوبصورت جہاد جو ہے وہ واضح کی گئی ہے کہ ایک داعی کو کیسے ہونا چاہیے، ایک پیغام پہنچانے والے کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو میں نے صرف ایک مثال دی ہے کیونکہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا، تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی ڈائمنشن ہوگی، کوئی نہ کوئی نیا پہلو ہوگا۔ اور اس سے اچھا پھر خصوصاً اللہ تعالیٰ جب اپنی صفات بیان کرتا ہے، کہیں وہ کریم کہتا ہے اپنے آپ کو، کہیں رحیم کہتا ہے، کہیں حکیم کہتا ہے، کہیں عزیز کہتا ہے، کہیں غفار کہتا ہے، ہر جگہ نیا پہلو ملے گا۔ لیکن یہ محسوس وہ کر سکتا ہے جس کو ذوق ہو عربی کا۔ لیکن اگر میں انگلش نہیں جانتا تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں اس طرح کا تبصرہ کروں، سلیپنگ اسٹیٹمنٹ۔ اگر میں فارسی نہیں جانتا تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں پرشین کے لغوی اور اصطلاحی اور اس کی جو بلاغت ہے، فصاحت ہے، اس کو چیلنج کروں۔ تو آپ عربی پہلے پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد اگر پھر آپ کو کوئی چیزیں نظر آتی ہیں تو پھر آپ سامنے لے آئیں، اس کا جواب دیں۔ اور دوسری چیز سر یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں ٹوٹل آئی تھنک 26 پیغمبروں کا ذکر ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ 3-4 ہیں جن کا کانسٹنٹ ذکر ہے، باقی سب کا ایک ایک دفعہ ذکر آیا ہوا ہے۔ تو اس کی ہم یہ بھی ایک توجہ دے سکتے ہیں کہ مطلب جو 4 کا ذکر بار بار آیا اس لیے آیا کیونکہ قرآن رہتی دنیا تک ایک عجوبہ ہے، ایک معجزہ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ مطلب یہی 4 قومیں رپیٹ ہوں گی۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 4 ہمارے پاس پیغمبروں کا ذکر ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ مطلب 4 قومیں لگاتار قیامت تک کے لیے ہوں گی، تو اس لیے اللہ نے باقی پیغمبروں کا ایک ایک دفعہ ذکر کیا ہے اور باقی ان 4 اس میں بڑا سوال بڑا اہم ہے، اس کو ایک اور جہت سے دیکھیں نا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات ہیں، میں دونوں کو ریلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، خصوصاً جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں۔ ایک تو قرآن پاک میں بیان ہوا کہ قرآن ہر چیز کی اس میں تفصیل ہے، تفصیل اللہ کل شیء۔ یہ بھی کہا گیا طبیان اللہ کل شیء، ہر چیز کا روشن بیان ہے، ٹھیک ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر کوئی چیز نہیں ہے جس کا ذکر اس میں نہ ہو۔ لیکن کیا یہ ہر کسی کے حق میں تفصیل ہے یا ہر کسی کے حق میں طبیان ہے؟ یہاں سے خلط مبس پیدا ہوتا ہے اور غلط فہمی ہوتی ہے، اور انسان یہ آیات پڑھ کے حدیث کا یا سنت کا یا پیغمبر کی اہمیت کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ اب اسی قرآن میں یہ بھی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ،
हमने आपकी तरफ ये जिक्र नाजिल किया है ताकि आप लोगों के सामने इसकी तबयीन करें, खोल खोल कर बयान करें। तो ये तो पैगंबर की जिम्मेदारी होती है, जिसके ऊपर किताब नाजिल होती है तो वो मुतल्लिका चीज़ों को बयान करता है। तो तबयीन की जिम्मेदारी यानी कुरान तिबयान भी है, तफसील भी है, लेकिन ये रसूल के हक में है, उम्मत के हक में नहीं है। अब देखें अंबिया आए हैं लेकिन किताबें नहीं आई। किताब इम्पॉर्टेंट नहीं है, पैगंबर इम्पॉर्टेंट है, किताबें 4 हैं, कुछ सहीफे हैं। इसलिए ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए कि हम वो समझेंगे जो पैगंबर समझाए। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी सारे अंबिया का कुरान से हटकर भी तज़किरा किया है और वो हदीस में मौजूद है। इसी तरह बाकी अंबिया ने भी बयान किया है। इनका तज़किरा क्यों किया गया, जिनका तज़किरा बार बार? क्योंकि आपको पता है ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले दुनिया में काफ़ी सारे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले काफ़ी सारे हैं। इसी तरह दाऊद अलैहिस्सलाम की जो किताब है वो भी तो बाइबल के अंदर मौजूद है ना, जो इसलिए उनका तज़किरा किया गया जिनसे वो वाकिफ थे। और यही तरीका होता है, क्योंकि अव्वलीन मुखातब तो अरब थे, बाकियों का तज़किरा इजमालन किया गया। उसकी वजह ये है कि वो बहुत पहले गुजर चुके थे, तारीख का हिस्सा बन चुके थे, नसिया मनसिया कर दिया था लोगों ने उनको, उनका तज़किरा किया। लेकिन ला नुफर्रिकु बैन अहद मिन रुसुलिही, अकीदा दे दिया कि रसूलों में कोई तफरीक नहीं है, एहतराम सबका है, लेकिन तज़किरा उनका किया जिनसे वो मानूस थे या जिनकी उम्मतों से असबात मिल सके। अच्छा मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जैसे लिटरेचर भी पढ़ते हैं तो उसमें हम लिटरेचर में ना 2 तरह के लोग पढ़ते हैं, दे आर कॉल्ड ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स, ठीक है, और इसे हम रिलेट करते हैं इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के साथ ना। लेकिन हमें ये भी पता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो ज़्यादातर फॉलो करती है उन चीज़ों को जो कि ट्रेडिशनली उनके कस्टम्स का जो है वो हिस्सा बन रहे हैं। यानी कि हमने जो अपने बड़ों से सुना, वी ट्राई टू फॉलो दोज थिंग्स। लेकिन तारीख ये भी कहती है कि वो लोग जो थे जो एक्सट्रोवर्ट्स थे, यानी कि जिनकी जो साइकोलॉजी थी वो आम लोगों से डिफरेंट थी, वो ज़्यादा अच्छा चेंज ला पाए। लेकिन फिर भी दुनिया ने उन्हें उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जिस तरह वो पुरानी जो ट्रेडिशनल सोचों को जो है वो एक्सेप्ट करना चाह रहे थे। तो इसमें क्या ऐसी ह्यूमन में ऐसी कौन सी ऐसी इंस्टिंक्ट है कि जो उससे रोकती है कि वो जो दूसरे जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं जो कि एक्सट्रोवर्सी की तरफ जा रहे हैं उससे नेगेटिव समझती है और जो ट्रेडिशनल चीज़ें उन्हें जो है वो फॉलो करना चाहते हैं? तो इसमें कोई यानी कि आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है एक्सट्रोवर्ट क्या और इंट्रोवर्ट। क्योंकि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट बाय बर्थ इंसान जी, ठीक है। इंट्रोवर्ट होता है एक इंसान जो अपनी ज़ात में मुकम्मल होकर अपनी ज़ात के अंदर रहकर एनर्जी लेता है और उस एनर्जी के बाद बाकी काम करता है। और एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो लोगों के साथ मिलकर सोशलाइजेशन ज़्यादा करता है और वो से एनर्जी लेता है और बाकी लोगों के साथ करता है। आपने कहा ना जो लोग चेंज लाते हैं वो इसलिए एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं इसलिए वो चेंज ला पाते हैं, क्योंकि सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो हम ये कहते हैं कि जी ट्रेडिशनल लोग कॉन्सेप्ट आता है कि जी हम फिर ये तो पर्सन टू पर्सन सोसाइटी फर्क पड़ता है। हमारे ही माशरे में बहुत सारे सोशल स्टेटस है जो कि डिफरेंट है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ट्रेडिशनल माइंडसेट कि हमारा एक माइंडसेट बना होता है कि ये चीज़ें हमने नहीं करनी है, हम कुछ हमने मिथ्स कायम किए हैं, ये चीज़ करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट लोग क्या कहेंगे ये मजबूर करता है लोगों को इंट्रोवर्ट होने पे, खासतौर पे गर्ल्स को। बिल्कुल ऐसी है। समटाइम लड़कियां नहीं होती या मर्द नहीं होते, लेकिन क्योंकि लोग क्या कहेंगे, कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं तो आप हिचकिचाते हैं, एक फियर आता है, फोबिया आता है कि कुछ हो ना जाए, ना कामने का खौफ आता है, इसलिए खौफ आता है। तो आप इंट्रोवर्ट होने से मजबूर हो जाते हैं। ये ज़रूर है कि इंट्रोवर्ट पर सेकंड ये नहीं कह सकते इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकता है सम एक्सटेंट, लेकिन मुकम्मल तौर पर एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो उसकी फितरत का हिस्सा नहीं है। जो चीज़ हम फितरत का हिस्सा नहीं है, जब उसको करने की कोशिश करेंगे तो वो गैर फितरी हो जाएगी। तो हमें 3 दे मैम, यानी कि जनरेशन को ये समझने की ज़रूरत है कि बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट इज़ नॉट अ बैड थिंग, not a bad thing. If you have your own ideas, you should present it before others. They accept it or they do not going to accept it, it's another debate. लेकिन आपका हक है कि आप अपने जो आइडियाज़ हैं उसे प्रॉपर तौर पे जो है वो एक्सप्रेस करें। देखिए हर माशरे के नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, हमें उस नॉर्म्स को सामने रखते हुए अपने आइडियाज़ को बयान करना चाहिए।
हम हर बात को फ्लिप, कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती जो इमोशनली एक्सेप्टेबल होती है। हमें देखना होता है कि क्या हम ये बात कर रहे हैं इसको हम किस तरीके किस अंदाज से करें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है हमारी कम्युनिकेशन गैप है। हमें बात करने का तरीका सिखाया नहीं जाता। हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, हम सुनते नहीं है समझने के लिए। हम सोचते हैं चाहिए उनसे बात करें इसको हमने जवाब देना है। हम ये सोचते सब कहना क्या गलत अंडरस्टैंड नहीं करते। कम्युनिकेशन स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी बात को कन्वे करना आना चाहिए। अगर हम अपनी बात को किसी से कन्वे नहीं कर सकते तो हम अपनी आइडियाज़ को बेहतर से पेश नहीं कर सकते। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम सारी यंग जनरेशन हैं, ठीक है, तो हमारा जब हम डिग्री से फ्री होते हैं हमारा जो पहला जो ओपिनियन होता है वही होता है कि वी वांट अ जॉब, ठीक है। अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ तो गुड जॉब, यानी कि वी थिंक अबाउट द मनी। बट हम जब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं वहाँ पे जो हमें पैकेजेस वगैरह ऑफ़र किए जाते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैम सबसे बड़ा डर तो ये होता है ना कि जब हम उस चैम्बर से बाहर बैठे होते हैं तो वी आर अनअवेयर कि हमसे किस तरह का जो है वो इंटरव्यू जो है वो लिया जाएगा। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि हमें किस तरह से यानी कि अपने अंदर वो पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए ताकि अगर हम जब उस चैम्बर में जाए तो हमारा वो जो फियर है वो कम हो, क्योंकि 50 to 60% जॉब रिजेक्शंस आपको बिफोर चैम्बर जाने से पहले आपको मिल चुकी होती है, आपको पता चलता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, हमें कुछ ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग मिले या ऐसी चीज़ें पता चलें कि जो हम इम्प्लाई करते हुए अपने आप को पॉजिटिव रख सकें। सबसे पहले तो पॉजिटिव टॉक, अपने आप से पॉजिटिव टॉक करें। हम अपने आप से गलत ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, पहले माइंडसेट बना लीजिए। जहाँ भी इंटरव्यू देने जाएँ वहाँ की कंपनी के बारे में पहले जानें। इसको गूगल है आपके पास, आप सर्च करें वहाँ पे क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन से स्किल्स की उनको ज़रूरत है। आपके पास डिग्री होने के साथ साथ सर्टिफिकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है नाउअडेज, ठीक है। दूसरा, हम हमेशा अपने मेरे पास बहुत सारे जूनियर लोग आते हैं, MS के होते हैं, MPhil के होते हैं, तो मैं तो एक ही बात कहती हूँ, आप सिर्फ जॉब हासिल कर रहे हैं, आप एक्सपीरियंस लें। और होता क्या है, बच्चे आते हैं हमारे पास तो क्या कहते हैं सिंपल MS होते हैं, एक्सपीरियंस कोई नहीं होता। वो कहते हैं कि सबसे पहले 60 to 70,000 सैलरी हो हमारी और जहाँ की हमारे पिक एंड ड्रॉप भी हो, हमें लंच डिनर भी दिया जाए और ये इस तरह की रिक्वायरमेंट्स देते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन वैसे जो हालात में अनसर्टेनिटी है उसको बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। तो पहले आप सिर्फ सीखें। आप इस माइंडसेट के साथ जाएंगे कि जी आपको सीखना है तो फिर आप तरक्की करेंगे। कहते हैं कि हम ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो हमें सीट सब टाइम नहीं मिल रही होती, आप ट्रेन पर चढ़ जाएं, आहिस्ता आहिस्ता लोग उतरते जाएंगे, आपको जगह मिलती जाएगी, आपका एक्सपीरियंस इनहांस होता रहेगा, आपकी लर्निंग स्किल्स बेहतर होती रहेंगी, आपको जगह मिल जाएगी। डोंट गो मतलब कि आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम पहले पैसे के बारे में सोच के इसलिए हमें कामयाबी नहीं मिलती। मैम इसमें यानी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें फिर जाहिर सी बात है कि हमें जिस मेथड ऑफ टीचिंग से टीच किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि या वहाँ पे गैप है कि इंसान की अपनी साइकोलॉजी में गैप है, क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं तो हमारे जो आजकल के भी हालात में भी और प्रीवियसली भी जो पास्ट ईयर्स हैं उसमें जो मेन चीज़ है वो तो यानी कि कैश ही अमन ही समझे जाते हैं ना कि हमने अपनी एजुकेशन को एनकैश करना है एज सून एज़ पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें हम किस तरह से यानी कि उस चीज़ को करें कि हम अपनी यंग जनरेशन को ये किस तरह समझाएं कि यार जो एंटायरली जो फर्स्ट पर्पस है एजुकेशन का वो ये है कि आपको हम सेंसिबिलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आप सेंसिबल होंगे देन यू कैन, वही आपकी वाली बात कि हम कम्युनिकेशन गैप को भी कवर कर सकेंगे, हम अपनी डिमांड्स को भी पूरा करवा सकेंगे उनसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने उस चीज़ को कवर करना है ना जो कि हमें आगे एड करे, तो इसमें यानी कि हम किस तरह से लेकर जा सकते हैं। अच्छा, बच्चों को ये बात समझनी चाहिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ चुकी हैं, हर 6 माह बाद उस डिग्री से हज़ारों लोग निकल रहे हैं, ठीक है, हज़ारों ने हर किसी को जॉब नहीं मिलेगी, तो अपने स्किल सेट बेहतर करें और जो मिल रहा है ग्रेटिट्यूड, नेगेटिव थिंकिंग को एक ही चीज़ खत्म रखिएगा, ग्रेटिट्यूड। आप प्रैक्टिस करें ग्रेटिट्यूड की, आप शुक्र अदा करें कि आपको जॉब मिल रही है। जब आप ये सोचेंगे तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा और जब पॉजिटिव होगा तो आप सीखेंगे भी ज़्यादा। तो अपने आप को पॉजिटिव, जितना आप पॉजिटिव रखेंगे, जितना आप ग्रेटिट्यूड करेंगे उतने आप बेहतर होते हैं, ठीक है। जब हमारे पास बच्चा आता है, हम बच्चा या बच्ची आती है, हम ग्रूमिंग देखते हैं, दे डोंट नो हाउ टू वेयर। आप एक साइकोलॉजिस्ट, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास जब लोग आते हैं वो परेशान दुखी होते हैं, अगर हम भी उनके सामने अपनी ऐसी पर्सनालिटी रखेंगे या हम स्माइल नहीं देंगे तो हम उसे क्या लेकर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रज्ञान को मैं हमेशा ये होते हैं कि बहुत ब्रिलियंट है, सब कुछ है, हिस्ट्री है वो, बट
ان کو کام کرنا چاہیے اس چیز پہ کہ ہمیں اپنے بچوں کی گرومنگ بھی کرنی ہے, ان کو نئی اسکلس بھی سکھانی ہے. سیم وہی مائنڈ سیٹ رکھتی کہ جو پرانا ہے تو اس وجہ سے جو نئی یونیورسٹیز آئیں انہوں نے نئے چیزوں پہ کام کیا, گرومنگ پہ بہت کام کیا, تو وہ لوگ ریپلیس کرتے چلے. یہ بڑا انفارچونیٹلی بڑا برا ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی مدارس ہیں, اسکول ہیں, جامعات ہیں, چل رہی ہیں, ہزاروں اساتذہ ہیں سر, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اداروں سے اب نہ کوئی راضی نکل رہا ہے, نہ سینا نکل رہا ہے, نہ مسلم ہے, نہ آپ کہہ لیں کوئی اقبال نکل رہا ہے. یہ ہم کہاں لیک کر رہے ہیں؟ اس میں سر آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں اس وقت 4 سال یا ایم فل پی ایچ ڈی کے لوگ بھی میں نے ایسے دیکھے ہیں سر, میڈم کے مطلب نا ان میں بالکل بھی یعنی کہ ایک تو اگر وہ ٹیچر ہیں تو ڈلیوری پاور نہیں ہوگی, وہ ڈلیور نہیں کر سکتے. اور میں کہتا ہوں کہ پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ اگلا آپ سے انفلوئنس ہو. تو ہم کہاں لیک کر رہے ہیں اتنے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نہیں ہے, کچھ لوگ بہت ہیں لیکن وہ فریکشنز میں ہیں. حالانکہ ہمارے اس وقت جو جامعات ہیں وہ ڈگری بانٹ کا نام ہے, لیکن اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا. جو ہمارے ہم کہہ لیں کہ نیشنل ہیروز کی تھاٹس تھی, یا آپ کے جو آپ کہہ لیں اسپرچول ہیروز رہ چکے ہیں جیسے مولانا روم ہے, شمس تبریز ہیں, ان کا بھی مطلب یعنی کہ کوئی آپ دیکھ لیں کسی یعنی کہ بہت زیادہ یوتھ دیکھ لیں ان میں کوئی آپ 10th کا بچہ لے لینا, اس کے سامنے میں پڑھاتا ہوں, میں نے کل اکیڈمی میں ایسی بات کی جی, امام غزالی بہت بڑا نام ہے, بڑا مشہور نام ہے, پتہ بچوں کو نہیں پتہ. تو اس میں کیا یعنی کہ سائیکولوجی, اگر ہم سائیکولوجیکل انالیسس دیکھیں ٹیچرز کا ہو گیا یا انسٹیٹیوشنز کا ہو گیا یا جنرلی اگر ہم بات کریں تو سر آپ کیا اس میں پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, اور میڈم آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس میں؟ ہمارے سب سے بڑا فلوس جو ہے نا, ہمارا جو ٹیچر ہے یا ہم خود ہیں, اگر ہم ایک بات کرتے ہیں اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, ٹیچر کا رول بہت وائٹل ہوتا ہے. میرے پاس بہت سارے بچے ایسے بھی آتے ہیں جو 20 ایجز میں ہوتے ہیں جو صرف اپنی پڑھائی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ٹیچر کا رویہ چلتا ہے, تم نہیں کر سکتے, تم ڈفر ہو, تم ایڈیٹ ہو, اس طرح کے ورڈس بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیں بہت ضروری ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں اس پہ عمل بھی کریں. ٹیچر کے احترام کہاں ہے؟ کہیں نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے چیزیں چینج ہوئی, اب گریجولی چینج ہوتی چلی گئی. سوشل میڈیا آ گیا, ہم نے پریفرنسز دے دی, ڈگریز لازمی حاصل کرنی ہے, ہم نے پریفرنسز چینج کی اپنی, تو ہوا کیا کہ چیزیں بھی اس طرح ہوتی چلی گئی. ضروری ہے ایک تو ادارے کا جو ہیڈ ہے نا اس کو صحیح ہونا بہت بالکل. اگر لیڈر اچھا نہیں ہے تو پھر آپ کوئی چیز اچھی نہیں ہے. وزڈم لیڈرشپ ہونی چاہیے, مطلب 10-12 سال کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے ہونے چاہیے. ویژنری ہونا چاہیے, ویژنری ہونا چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی میں نے اپنے ادارے کو لے کر کیسے چلنا ہے, میں نے اپنے اسٹاف کو لے کر کیسے چلنا ہے, اور میں نے خود کتنا سنسیئر ہونا ہے. اس سے کہتے ہیں اگر وہ اس کی ڈیوٹی اگر 8 گھنٹے کی 10 گھنٹے کرے, ایکسٹرا پے لے کر کام کرے, جب ایسا کرے گا تو ڈیفینیٹلی رزلٹ اچھے ہیں. لیکن میم یہ تو پھر ایک اینڈ پہ آپ بات کر رہی ہیں نا, اس میں پھر دوسرے اینڈ پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کا بھی تو اور خاص طور پہ آج کل کے جو پیرنٹس ہیں, ینگ پیرنٹس جو ہیں, میرے ایسی میں نے دیکھے ہیں کہ بچوں کو موبائل دیا ہوا ہے اور 5-5, 6-6 سال کے بچوں کے ڈارک سرکل ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ. ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے کہ ہر چیز ہم خود کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے, ٹھیک ہے نا. ایون کہ یونیورسٹی جا رہے ہیں تو ان کے اسائنمنٹ بھی خود بنا کر, انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں خود ساتھ جا رہے ہیں. ہم بچوں کو پیمپرڈ کر دیا ہم نے, ہم سمجھتے ہیں جو ہمارا بچہ تو غلط ہو نہیں سکتا, دوسرے کا بچہ غلط ہو سکتا ہے. ہم ہر ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں, ہم بچوں کو رسپانسبلٹیز نہیں دیتے, بچوں کے بیگس خود تیار کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کے جوتے خود پہنا رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کو اسپوائل کر دیا, اوپر سے موبائل دے دیے. سوشل میڈیا ایک ایسی ایڈورس چیز بن چکی ہے ہمارے ملک میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. اتنی ینگ ایج میں اس طرح کے سائیکولوجیکل ایشوز آ رہے ہیں, بچے سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں, ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں. پیرنٹس کا بہت رول ہے, ٹھیک ہے. پیرنٹس نے رسپیکٹ, اگر پیرنٹس ٹیچرس کی رسپیکٹ کرنا نہیں سکھائیں گے تو بچہ رسپیکٹ نہیں کرے گا. وہ پہلے ایگزامپل مجھے یاد ہے جب ہم پڑھا کرتے تھے, ہمارے ٹیچر نے ہمیں ڈانٹ بھی دی ہے یا کچھ تھپڑ بھی لگا دیا, ہم گھر آ کر کمپلین نہیں کر سکتے تھے. گھر والے پپا کہتے تھے کہ نہیں اس ٹائم تم نے کچھ غلط کیا ہوگا. آج اگر کوئی ٹیچر اس طرح کر دیتا ہے تو پیرنٹس پہنچتے ہیں. میرے ایک واقعہ ہوا, مجھے حیران تھا, میرے بیٹے کے اسکول میں واقعہ ہوا. اس بچے نے بہت بدتمیزی کی, اس کو ٹیچر تھپڑ لگا دیا. 2 گھنٹے بعد باپ گن مین کے ساتھ آ گیا اور ٹیچر کو ہائڈ کرنا پڑا. یہ پیرنٹنگ اسٹائل ہمارا صحیح نہیں ہے, ٹھیک
ہے. ہم نے ہر چیز مٹیریلسٹک کر دیا, ہم فیس پے کرتے ہیں تو ہمارے سرونٹس ہیں یہ, ٹھیک ہے. ہم جب خود ہمارے گھر میں سرونٹس ہیں, ٹھیک ہے, ہم سرونٹ سے رسپیکٹ سے بات نہیں کریں گے تو ہمارے بچے کو نہیں پتہ ہوگا ہم اسے رسپیکٹ سے بات کریں گے. بہت میٹر کرتا ہے. ہم نے جو بزنسز بنا دیے نا, ہیلتھ کو ہم نے بزنس بنا دیا, ایجوکیشن کو ہم نے بزنس بنا دیا ہے, تو جب ہم بزنس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کریں گے تو رزلٹ بزنس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی ہے. ہمیں سب کتنے اسکول ایسے ہیں, بڑی چین کوئی بھی لگا لیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بچوں کی تربیت کے لیے اسکول کھولے, ایک بھی نہیں, شاید ایک اور ریئر. تو یہ بہت میٹر کرتا ہے. میم بالکل آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ انڈیا کی ایک مووی آئی تھی سپر 30 نا, دیٹ واز بیسڈ آن رتک روشن کی مووی تھی. تو وہ سیم مائنڈ سیٹ جو آپ بتا رہی ہیں نا, وہی مائنڈ سیٹ اس میں اس فلم میں جو ہے نا وہ انہوں نے فالو کیا کہ ایجوکیشن کو اس نے ایک بزنس بنا دیا. اور وہ چیز جو کہ ہر بندے کا رائٹ ہے, ایجوکیشن فار آل, حکومت بھی کہتی ہے, ایون کہ جتنے بھی فلاسفر تھنکرز ہیں, ارسطوٹل ہے, پلیٹو ہے, ان سب نے کہا کہ ایجوکیشن ہر بندے کے لیے ہونی چاہیے جو اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہے اور اسٹیٹ اسپانسرڈ ہونی چاہیے. لیکن جب یہ چیز ہم تک پہنچی, ہم نے اسے اسٹیٹ اسپانسرڈ نہیں, ہم نے اسے بزنس اسپانسرڈ بنا دیا, ایک بزنس ایکیومن کی طرف لے گئے, جس کی وجہ سے ایجوکیشن وہ نہیں مل پائی بچوں کو, یعنی کہ جو اصل مقصد تھا وہ بچوں نے کبھی بھی ایکوائر نہیں کیا. تربیت نہیں ہے, صرف ہم تربیت نہیں ہے, ڈگری دی. تربیت نہیں ہے. اس حوالے سے 2-3 پہلو ہیں میرے خیال میں جو جس سوسائٹی میں ہم جی رہے ہیں نا, جب بھی کسی طرف ہم سوچتے ہیں تو انتہا کر دیتے ہیں. یعنی ایک تو میڈیا کے اثرات ہیں, ہم نے نگیٹو ہی سوچ رہے ہیں, دوسرا کچھ محرومیاں ہیں, کچھ اور مسائل ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں پازیٹیو رہ کے سوچنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے, یہی بہتر طریقہ ہوتا ہے. وہ احمد رندیب قاسمی نے کہا تھا, کار دریا میں بھی آ نکلے گی سورج کی کرن, مجھ کو آتا نہیں محروم تمنا ہونا. طالب علم بیچارے کی تربیت والدین نے کیا کی ہے, اس کو گیجٹس دے دیے ہیں چھوٹی عمر میں, ابھی آپ بیان کر رہے تھے, اس بیچارے کی 1 منٹ سے زیادہ کنسنٹریشن نہیں ہے. تو اس استاد کے پاس جو آ رہا ہے, اس کے پاس جتنا استاد اس کے لیے کر سکتا ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے استاد فرشتے ہیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے شیطان ہو گئے ہیں, خدا نخواستہ غیر ذمہ دار ہو گئے ہیں. اس میں تینوں پہلوؤں سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی دیکھنا ہوگا, پھر اساتذہ کی گرومنگ کے لیے ٹریننگ ہونی چاہیے, میں اس کا قائل ہوں, اور تیسرا اسٹوڈنٹس کی تربیت کا بھی صحیح اہتمام ہو. اب استاد بھی کرے لیکن پہلی تربیت کا حق والدین ہے, ٹھیک ہے. پھر حکومت کی طرف سے ایسا نظام ہو جس میں ہمارے بچے جو ہے اپنے مقام تک پہنچے. جب آپ نے مثلاً سی اے ہے, آپ سمجھتے ہیں سی اے جانتے ہیں, جب تک جاب پلیسمنٹ کے مواقع نہیں نکلتے وہ اپنے لوگوں کو پاس نہیں کرتے, روک کر رکھتے ہیں, ہولڈ کرتے ہیں, ڈگری بھی دیتے ہیں. اور ہم نے یہ جب پالیسی بنانے والے ہی ایسا نہیں کریں گے تو پھر ڈگریاں تقسیم ہوں. پھر ہر بندے نے تو علیحدہ علیحدہ چارٹر لے لیے یونیورسٹی, فیسیں بڑھا دی, ڈگریاں بک رہی ہیں. اور کیسے بکتی ہیں, یہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں میں ایسا نہیں ہوتا, یہ پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ ہوتا ہے. کہ جو ایک دماغ سب کا سیم ہے, اناٹومیکل یا میڈیکل دیکھیں سب کا سیم ہے, لیکن ایسی کون سی چیز ہے جو ایک عالم کو جاہل سے متضاد کرتی ہے, ڈفرینٹ کرتی ہے. اس میں سائیکالوجی کتنا یعنی کہ رول پلے کرے, اس میں کوئی سائیکالوجیکل انالیسز ہوتے ہیں کہ یہ بچپن سے ہوتا ہے, یا کچھ لوگ ویسے ہی جسے آپ کہہ لیں انلائٹڈ ہوتے ہیں, جیسے صوفی ہو گئے یا ولی اللہ ہو گئے, ان کا کیا معاملہ ہوگا اگر ہم صوفیزم میں دیکھیں. اگر یہاں ہم سائیکالوجی میں جا کے دیکھتے ہیں تو اس کا کیا برین, کیونکہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ ہم دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کو ہم نے ان کے ماتھوں سے نہ پکڑا ہو. یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے, میں اس وقت ذہن میں نہیں ہے. تو ماتھا ہمارے پاس یہ 4 برین ہے, تو اگر ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے تو پھر تو انسان سے حساب کتاب بھی نہ ہو. لیکن اس کی ساری چیزیں وہ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی جاننا چاہ رہے ہیں, اور جو ہیومن بیہیویئر ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہم ایز اے سائیکولوجیکل بھی لینا چاہیں, کیونکہ سائیکالوجی جب بھی آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں جیسا جی سائیکوسس ہے, مینٹل النس ہے, پاگل ہے, اس لائن ہے. لیکن سائیکالوجی میں سمجھتا ہوں اس سے کافی بیونڈ ہے. اللہ پاک خود سب سے بڑا سائیکالوجسٹ ہے. آپ دیکھیں کہ سائیکالوجی ایک رول یہ دیتی ہے ہمیں کہ اگر آپ نے کسی اسٹرینج گروپ کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے نا, تو آپ پہلے دیکھیں اس کا انٹرسٹ کیا ہے. تو اگر زمانے جاہلیت میں دیکھیں یا پیغمبر کے دور میں دیکھیں تو پیغمبر کو جو اقوام پیش تھیں, وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا, زیادہ تر وہ کرسچنز تھے, یہودی تھے, تو اسی لیے عیسائی کو مخاطب کیا, ان کے ہیروز کو مخاطب کیا. تو مطلب اللہ بھی دیکھیں تو وہ سائیکالوجسٹ بھی ہے, ہر چیز ہے, اس چیز کی تخلیق ہے. تو اسی کے پیچھے جو پس منظر تھا وہ یہی تھا کہ ہم ایز اے ایک سائیکالوجسٹ بھی بیٹھا ہو, اس کا ہم پوائنٹ آف ویو بھی لیں. دوسرا وہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی تھی, وہ میرا ان سے سوال یہ ہے
کہ سر قرآن پاک جو ہے ایکچولی اس میں وہ قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے وہ ہدایت ہے. کافی چیزیں قرآن پاک میں ایسی ہیں جو پوری نہیں ہوئی ابھی، کیونکہ قیامت تک کے لیے اٹس مین اس میں ابھی ایسی کافی چیزیں جو نہیں ہوئی ہوں گی آئندہ آنے والے وقت میں ہوں گی. قرآن پاک میں یہ ہے کہ ہم نے انسان کو دنیا میں یا کائنات کا خلیفہ بنایا ہے. تو اگر یہ اور ہم دیکھتے ہیں نبی پاک کے ٹائم پہ تمام دن مکمل کر دیا، تمام نعمتیں تمام کر دیں. تو اگر یہ قرآن پاک کی آیت ہے تو کیا یہ آیت خالی کچھ خاص فریکشنز لوگوں کے لیے جیسے ولی اللہ ہیں یا ان سے جو اوپر لوگ ہیں ان کے لیے ہیں، کہ یہ جو ہم قرآن نے نریٹ کیا کہ ہر انسان خلیفہ کائنات ہے جیسے آدم سے ہے؟ تو اگر ہے تو اس وقت ہم میں وہ پاورز کیوں نہیں ہے؟ لائک اگر ہم اسپرچویلٹی کی طرف ہیں تو ہمیں میٹیریلسٹک زیادہ ہے، مادی پرست ہم زیادہ ہو گئے ہیں روحانی پرست کی نسبت. ایسا کیوں ہے؟ اسی کے پیچھے مطلب ایک اسلامک پرسپیکٹیو ہم لیں گے. اور دوسرا یہی کہ وہ جو میں نے میم سے بات کی تھی کہ ہیومن جو برین ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کانشیس انکانشیس ہوتی ہے. جو لائف کی انکانشیس چیزیں ہوتی ہیں وہ موسٹلی پریزنٹ لائف میں انوالو ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہوتے ہیں؟ تو پہلے ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیں. اس میں جو ہے بنیادی بات اچھا سوال ہے، موضوع کے مطابق ہے. ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ کہیں نہیں ہے کہ ہر انسان خلیفہ ہے. یہ کس کوئی آیت نہیں ہے اس طرح آپ نے اشارہ کیا. آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنائے جانے کا تذکرہ ہے، اور کہیں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں جو ہے کوئی عہدہ دیں، کوئی منصب دیں تو تمہیں یہ کرنا چاہیے. اس میں امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، باقاعدہ فرائض بیان کیے. اسی طریقے سے اگر بینگ مسلم ہم دیکھیں، ظاہر قرآن پاک کا مین جو مخاطب ہے وہ تو انسان، لیکن اس کی ہدایت سے نفع پانے والے جو ہیں وہ اہل ایمان. اس میں شرائط اعتبار تم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سربلندی تمہارا مقدر ہے اگر تمہارے اندر ایمان ہے. وہاں شرائط بھی بیان کی گئی. اسی طرح ہم عقل کی بات کر رہے ہیں. میں سورہ آل عمران کی آیت ہے، اب اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوئے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بلا شبہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے بدل کر آنے میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل مندوں کی. اب عقل مند کون ہے؟ ایک یہ ہے کہ بکار کہے میں عقل مند ہوں، سعید کہے میں عقل مند ہوں، شادیب کہے میں عقل مند ہوں، ادھر سے کوئی کہے میں عقل مند ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوری کری جو ہے وہ ہمارے سامنے شرائط رکھی ہیں کہ عقل مند کون. پہلی صفت ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں. پہلی صفت. دوسری صفت وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو جس طرح ذکر میں ایک لمحے کا تعطل نہیں آتا، اسی طرح آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے معاملے میں بھی ان کے غور و فکر میں تعطل نہیں آتا، ڈسکنیکٹ نہیں ہوتے، مسلسل سوچتے رہتے. تیسرا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. جو ذکر اور فکر کی منزل طے کر لیتا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز بھی بے فائدہ نہیں. اور اس کے بعد ہے سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم غفلت کریں تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ چار صفات ہیں جس کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ عقل مند کون ہے. تو جو اس معیار پر پورا اترے گا یقیناً وہ اس کے پاس منصب ہوگا، وہ لوگوں کو لیڈ کرے گا اور لیڈ کر کے دکھایا ہے. علامہ اسی لیے کہتے ہیں شوق بے پرواہ گیا فکر فلک پیما گیا، تیری محفل میں وہ پروانے نہ فردانے رہے. ہمارا معاملہ الٹ ہو گیا. اچھا پھر اسی طرح اگر ہم اس کو دیکھیں کہ علامہ کا ہی ایک کہتا ہے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں پر اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکتا، اپنی حکمت کے خم و بیج میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. تو جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہے محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. ہم اس وقت دنیا کس سٹیج پر آ گئی ہے؟ میرے اور آپ کے سامنے ہے، ایک بٹن دبانے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور نصف نابود ہو جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ جو قرآن پاک نے ہمیں سبق دیا ہے بقائے باہمی کا ما خلقت ھذا باطلا، اس میں کوئی بھی بے فائدہ نہیں ہے، ہمیں اس کو پیش نظر رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے.
اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو جس طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ ہر انسان خلیفہ نہیں ہے، یہ ذہن سے یہ بات ہمیں نکال دینی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس کے ساتھ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کوشش کرتا ہے، جو کوشش کرے گا اس کے لیے اللہ راستے کھولے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری رضا کے لیے اپنی پوری کوشش کر ڈالتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں بات۔ تو ہمیں اس حوالے سے سمجھنا چاہیے کہ کیا میں نے اپنا فرض ادا کیا؟ اگر میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، کما کو نہیں کیا لیکن کوشش کی ہے، تو میں پنجاب یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا پڑھا رہا ہوں، اللہ نے صلہ دیا ہے، میڈم نے کوشش کی ہے، ایک اہم منصب پر وہ پہنچ گئی ہے۔ اب ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کریں، جو ہمیں نعمت ملی ہے اس کا شکر ادا کریں۔ اس لیے یہ پہلو جو ہے تخلیق کائنات کے حوالے سے کم از کم یہ پیش نظر ہو، یہ دنیا ہے، جو کوشش کرے گا وہی آگے بڑھے گا۔ ایک دور میں مسلمان لیڈ کر رہے تھے، ہزار سال حکومت رہی، 600 سال حکومت رہی، معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، ایجوکیشن ہو، ہر چیز میں لیڈ کیا۔ جب ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو پیچھے چلے گئے، لیکن سروائیول کے لیے اور ریوائول کے لیے بہرحال کوشش کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ میم آپ مطلب یہی کہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز یا یہ جو پرسیونگ ہے کہ ایک بندہ دماغ تو سب کا سیم ہے میڈیکلی، اگر ہم دیکھیں سیم ٹیشوز ہیں سیم ساتھ، تو ایسی کیا چیز ہے جو ایک عالم کو ایک انٹیلیجنٹ سے یا جاہل سے ڈفرینٹ کر دیتی ہے؟ دیکھیے دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ایک تو گھر کا ماحول، وہ بہت کام کرتا ہے۔ آپ کے گھر کا ماحول آپ کے بچے کو، بچہ صاف سے بچے کو جو جس طرح وہ گھومتا ہے، جس طرح وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتا ہے، جو ان کے پیرنٹ ہوتے ہیں تو ان کو کاپی کر رہا ہے، وہ ان کی ایکسپیرینسز سے سیکھتا ہے۔ تو گھر کا ماحول بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ دوسرا انسان کا اپنا من، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہم نیچرلی وہ نیگیٹیوٹی پر زیادہ ہے، ہم پازیٹیوٹی پر کم ہیں۔ اگر ہمارے ماحول میں ویسے ہی تھوڑا سا نیگیٹیوٹی زیادہ ہوئی بھی ہے تو لوگ جلدی نیگیٹیوٹی پر جاتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کا ماحول ویسا نہیں ہوتا، اور ماحول پہ بہت ڈپینڈ ہے، بچے کا ماحول اگر اچھا آپ دے دیں تو اچھے رہتے تو اس سے تو فرق ہے۔ اس طرح ہر بچہ کو کچھ کر کے دے ہر آپ جو پیرنٹس بھی ہو جائے ان کے 2 یا 3 بچے ہیں، سیم انہیریٹنس ہے، سیم ماحول، لیکن ڈفرینٹ ہے، بیکاز ان کو پرسیو کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کا عادات ہے وہ ڈفرینٹ ہے، کچھ ان کی چیزوں کو اس طرح ریسرچ بھی، ایک فادر تھے وہ ماں تھی وہ بہت ہارڈ ہے، اور جو فادر تھے وہ ڈرگ ڈیلنگ بھی کرتے تھے، گیملنگ بھی کرتے تھے۔ تو جو ایک بیٹا ہے وہ بالکل اپنی ماں کی طرح رسپانسبل کیا، اور دوسرا جو ہے فادر کو چلا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ بچے کو پرسیو کرنے کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہے۔ ایک نے باپ کی کمپنی کو زیادہ انجوائے کیا، اس نے اپنے باپ سے لڑنی سیکھی، ایک نے اپنی ماں کی کمپنی کو انجوائے کیا، اس نے ماں سے لڑنی سیکھی۔ تو گھر کا ماحول تو اس کو بڑھتا نہیں، اس کا آپ خود کہتے ہیں کہ انسان اپنی صحبت سے پہچان کرتا ہے، جو باقی سبلنگس یا آپ کے دوست جو ہوتے ہیں وہ جس طرح کی انٹرسٹ رکھتے ہیں ہمارے ویسے انٹرسٹ قائم ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک اچھے کہتے ہیں نا نیک صحبت اختیار کریں تو آپ نیک ہو جائیں گے، تو آپ کی صحبت بھی بڑی رہتی ہے، دوست آپ کی کیسی ہیں، تو یہ بڑی چیزیں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں کہ آپ کی اس طرف جائیں، کیونکہ ریڈنگ کا کانسیپٹ ہے، یہاں پہ ہیلپ کرنے کا کانسیپٹ ہے، جو کہ اس لیے کام کریں کہ جو لوگوں کی زندگی میں آسانی لا سکیں۔ ہم اگر بچوں کو کسی سکھانے کے بجائے اپنے زندگی میں آسانی لے کر آئیں گے اپنے رویے سے، کسی ایپ سے، تو آپ دیکھیں گے بچہ خود بہت بہتر ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ فادر ہیں وہ سامنے بہت ساری چیزیں نیگیٹو کر رہے ہیں، تو آپ بچہ انسیت تو سیکھنا نہیں ہے، بچہ عمل سے سیکھتا ہے۔ تو آپ ماحول ضرور دیں، ماحول اچھا ہوگا تو ڈیفینیٹلی بچہ سیکھے گا۔ ماں اگر مہمان کے آنے سے غصہ کرے گی تو بچے نے یہی سیکھنا ہے کہ مہمان رحمت نہیں ہے، تو ہم حدیث بشر پڑھاتے ہیں بچے کو کہ یہ مہمان رحمت ہے، بچے کو کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ ماں یا باپ غصہ کر رہے ہیں۔ اس میں ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے عمل سے ثابت کریں، اپنی نیک چیزوں کو۔ اب جو بچے میں ایڈپٹیو دے رہے تھے، ہم بچوں کو کہتے ہیں جو ایتھیکل ہو، وہ مورل اس کی ویلیو زیادہ ہوں، تو ہم وہی چیزیں پریکٹس کریں، ہم پریکٹس کریں گے ہمارا بچہ سیکھے
سیکھتے رہو اور چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. ہیومن مائنڈ اللہ نے ایک جیسا ہی دیا, یہ سب کا ایک جیسا مائنڈ ہے, بٹ فوکس اس پہ کرتے یہ میٹر کرتا ہے. کہتے ہیں نا کہ کسی نے آئی تھنک جو رومی کی ہے یہ بول کے ایک سے پوچھا کہ ہیومن مائنڈ کیسا بنتا ہے, دو قسم کے بھیڑیے ہوتے ہیں, انسانوں ہوتے ہیں, ایک شرکا اور ایک کیٹ. طاقتور کون سا ہوگا جس کو زیادہ فیڈ کیا جائے. تو ہم پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. فار ایگزامپل شادی میں ہم جاتے ہیں, بہت سارے کھانے ہوتے ہیں, ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے ہم نے کیا کھانا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم نے کیا اڈیپٹ کرنا ہے, ہم دوست کیسے رکھنے ہیں, ہم نے اپنے وہ پازیٹیو وے میں, ہم سب کو پتہ ہوتا ہے. آج کل بچہ بہت شارپ ہے, بہت چیزوں کو پتہ ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. تو اب میں ہاسپٹلس میں کام کرتی ہوں, ڈرگس کے پیشنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. یونیورسٹیز کالجز میں ہر دوسرا بچہ ڈرگس کو تو ڈرگ سمجھتے ہی نہیں, انفارچونیٹلی, ٹھیک ہے. تو جب ہم کو بتاتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سائیکوسس بھی آئے گا, آپ کے اندر پاگل پن کی سمٹم آ جائے گی, تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہے. کہ جو دل کے دوست ہوتے ہیں, دوست کو کہتے ہیں یار کچھ نہیں ہوتا, اس سے کنسنٹریشن بڑھ جائے گی, اس سے بہتر ہو جاؤ گے, بڑا اچھا سکو گے, یہ چیزیں بتا دیں. تو ماحول پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی سے کے ماحول, چاہے وہ گھر کا ماحول ہے چاہے آپ کے دوستوں کا ماحول ہے, وہ ہے آپ کو گرو کرنے میں. جب آزادی کی ہماری تحریک چل رہی تھی, چاہے وہ ہم کہیں کہ 1804 میں فتویٰ دارالحرب ہو, یا اس سے پہلے 1799 ٹیپو سلطان, اس سے پہلے کی, تو ان کے بارے میں جو ہماری قومی زبان میں وہ سیاسی شعور پڑھنے کا موقع ملا, سننے کا موقع ملا. اگلے درجے میں ایسے اردو ادب کے اساتذہ سے دوستی کا شرف حاصل ہوا, ڈاکٹر سعیدی صاحب جیسے دوستوں سے, اورینٹل کالج کے ہمارے کولیگز, ناصر عباس نیر صاحب جیسے اردو دانوں سے اور تھیورسٹ سے. تو اسی سے جو وہ کہتے ہیں نا, ہمارے آپ نیورو سائنس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مرر نیورونز جو ہمارے ذہن میں, برین میں موجود ہوتے ہیں, جس سے ہم ایمیولیٹ کر کے, کاپی کر کے سیکھتے ہیں. تو یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ ایک جو چاشنی ہے, یہ تو اصل میں اس صحبت کی چاشنی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیض یاب ہونے کا موقع دیا. تو اس وجہ سے دوسرا سر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں انگلش نہیں آتی تو بعض اوقات انسان یہ فیل کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو ڈی گریڈ فیل کرتا ہے. تو یہ ذرا تھوڑا کنسیپٹ دے دیں کہ اردو میں بات کرنا, کوئی بھی میڈیم ہے, یہ انگلش نہیں آتی تو اردو میڈیم میں بات کرنا یہ بھی کوئی یعنی کوئی کم درجے کی بات نہیں. جیسے کہ آپ نے تو انگلش کے پروفیسر ہوتے ہوئے آپ نے اردو کو پریفر کی, تو ہم اب اس کی کوئی اور تعبیر بھی ہو سکتی ہے. یہاں ہمارے مقررین آج کہہ رہے تھے نا کہ مثبت بات کرنی چاہیے, تو میرے ایک دوست ازراہ تفنن, کیونکہ بڑی دیر ہو گئی ہے کوئی ہنسا نہیں ہے, تو وہ کہتے ہوتے تھے, آلدو وہ خود بیوروکریسی میں ہیں, تو مجھے کہتے تھے شاہ زیب صاحب دیکھیں, ہم نے ایم اے انگلش کیا, ہمیں انگریزی آ گئی, ہم آگے نہیں پڑھے. آپ کو ایم اے انگریزی کر کے انگریزی نہیں آئی, تو آپ نے ایم فل کیا, پھر آپ کو ایم فل کر کے بھی انگریزی نہیں آئی, تو آپ نے پی ایچ ڈی کی. تو ہمیں ایم اے کر کے آ گئی تھی, ہمیں آگے ضرورت ہی نہیں پڑی. تو اب عرض یہ ہے کہ یہ جو بات ہے اس کا تعلق آپ کے نظریے اور شعور سے. انگریزی کی مروبیت لازم و ملزوم تھی ذہنی غلامی کے ساتھ, اور اس کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا ہے. میرا اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس اس موضوع پہ ہے کہ انگریزی ادب اور کلونیلزم, ان دونوں کا جو چولی دامن کا ساتھ رہا, اور انگریزی ادب اور زبان کے ذریعے جو ذہنی غلامی مسلط کی گئی. آپ کو پتہ ہے ہمارے اس خطے کے اکثر علماء نے انگریزی کے خلاف فتویٰ نہیں دیا, انگریزی سیکھنے کے حق میں فتاویٰ موجود ہیں, لیکن سیاسی شعور کی بات کی گئی کہ اس انگریزی زبان کو سیکھ کے اس کے نتیجے کے اندر آپ غرب زدگی کا شکار ہو جائیں, اینگلو فائلز بن جائیں, ایسی آپ کی آنکھیں. اور اس کے اوپر اکبر الہ آبادی ہمیں پڑھنے پڑیں گے نا, کہ جنہوں نے واضح کیا اس چیز کو. تو میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی شعور, ہمیں تاریخ کی حقیقت پتہ ہونی چاہیے. ہم اپنی جس تاریخ کے اوپر آج اس نصاب تعلیم نے اور ہمارے کلونیل اداروں نے ہمیں ذہنی غلامی کا شکار کر دیا, ہمیں اپنی تاریخ پر اپولوجیٹک کر دیا, جبکہ یورپ کو زیادہ اپولوجیٹک ہونا چاہیے ان کی طرح. امرتیہ سین ویل نون مفکر,
نوبیل لوریٹ امرتیہ سین، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھئی وہ یورپ جو سن 1600 میں فتوے لگا کے مذہب کی بنیاد کے اوپر مذہبی منافرت اور مذہبی تنگ نظری کی بنیاد پہ گیوڈینو برونو کو زندہ جلا رہا تھا، اس 1600 میں ہندوستان کے آئین میں لکھا ہوا تھا کہ ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ کبھی تاریخ ہمارے سامنے وہ والی لائی نہیں گئی۔ 1660 میں انہوں نے یہ ایکٹ بنا رہے تھے کہ کسی کو بادشاہ کے مذہب کے علاوہ عمل کرنے کی آزادی نہیں ہے، اور ہمارے ہاں جو دنیا کا سب سے بڑا سماج تھا، جو کثیر المذہبی بھی تھا اور پرامن بھی تھا، اور یہ قرآن پاک کے فہم و شعور کے مطابق قانون سازی اس خطے کی مغل بادشاہوں نے کی ہے، جس کی بنیاد پہ یہ ایک ایسا سماج یہاں پر بنا۔ اب یہ مختصر سی بات ہے، تو جب ہم اپنی تاریخ کا ایک حقیقی نقطہ نظر ہمارے سامنے آ جائے گا، وہ نہیں جو انگریزوں نے لکھوائی تاریخ، تو پھر ہمیں اعتماد ہوگا اپنی آئیڈینٹی کے اوپر، اپنی شناخت پہ۔ یہ انڈس ویلی سویلائزیشن جو 6000 سال پہلے کی مہذب ترین خطہ ہے، دنیا کے سب سے پہلے شہر یہاں پہ آباد ہوئے، دنیا کی ایئر کنڈیشننگ گھروں کے اندر ہوا کو استعمال کر کے ٹھنڈا رکھنے والا جو انجینئرنگ ہے وہ یہاں پر ہوئی، اور ان گنت مثالیں جہاں پہ فلسفے کا آغاز ہوا، یہاں سے فلسفہ، پنچ تنتر سے پہلے کون سی فلسفے کی کتاب آپ بتا سکتے ہیں؟ یہاں سے وہ ایران جاتی ہے کہ ایران کا شہنشاہ اپنے وزیر کو بھیجتا ہے کہ جاؤ ہندوستان میں ایک عقل و دانش کی بہت اونچی کتاب ہے تو وہ حاصل کر کے آؤ، اور ایران سے پھر یہ فلسفہ یونان میں گیا، اور اگلا دور ان کا سنہری آتا ہے۔ اب یہ تاریخ ہمارے بچوں کے سامنے کہاں ہے؟ ہماری جھوٹی تاریخ ہمیں پڑھائی گئی، اور کیا کہا گیا کہ جی وہ جب آکسفورڈ اور کیمبرج بنا رہے تھے تو یہاں تاج محل تعمیر ہو رہے تھے۔ بالکل جھوٹی بات۔ تاج محل بنا ہے 17ویں صدی میں، وہ بنی ہے 11ویں اور 12ویں صدی میں، تو جب یورپ کا تاریخ دور تھا تو بھی آکسفورڈ کیمبرج موجود تھے کہ نہیں؟ مذہبی تعلیم کے ادارے تھے۔ 1835 میں بھی کیمبرج کے اسٹیچوٹس آرچ بشپ آف کینٹربری لکھ رہا ہے، تو یہ مذہبی تعلیم کے ادارے تھے۔ خیر بات بڑی طویل ہو جائے گی ان چیزوں کے اوپر، میں تو سن 2006 سے 7 سے کام کر رہا ہوں ڈان اخبار کے اندر، انہی چیزوں کے اوپر مضامین لکھے۔ تو بات یہ ہے کہ جب اپنی تاریخ کا حقیقی ادراک ہمیں ہوگا تو ہم اپنی زبان، اپنی شناخت، اپنا جغرافیہ، اپنی دھرتی پر ہمارا اور یہاں پر آنے والے ادیان، خاص طور سے اسلام اور اس کا جو انسان دوست نظام اس نے دنیا کو دیا، اس کی پوری دنیا میں کہیں مثال نہیں بنتی۔ جب اس پر اعتماد ہوگا تو زبان پہ بھی اعتماد ہوگا، چاہے وہ ہماری اردو ہو، چاہے سرائیکی ہو، چاہے پنجابی ہو، پشتو ہو، براہوی ہو، جو زبان بھی ہو، ہمیں اس پہ اعتماد ہوگا، اور تب انگریزی بھی سیکھیں گے۔ آخری بات میں عرض کروں، یہ جو ہماری پوری قوم کو انگریزی نہیں آتی، اس کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہ انگریزی سے ان کو خوف زدہ کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ سینکڑوں انسانی زبانوں میں ایک زبان ہے۔ اگر آپ انگریزی کی مروبیت اور خوف دور کر دیں تو یہ بڑی جلدی آ جاتی ہے۔ وہ خوف ہی ہے جو آپ کو انگریزی نہیں سیکھنے دیتا۔ تو معذرت میں نے زیادہ ٹائم لے لیا، آپ نے سوال پروبنگ کویسچنز تھے تو وہ ایڈریس کرنا ضروری تھا، ادروائز تو میں زبردستی کا ادھر بیٹھا ہوا ہوں، مہمان کے طور پہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا۔ ہماری نا CSS میں نے ریسنٹلی اٹیمپٹ دیا، تو میں نے نا پنجابی آپٹ کی تھی، اس میں نا پنجابی سبجیکٹ تھا، تو اچھا بھی تھا لٹریچر سے، یعنی کہ میں اٹیچ بھی تھا شاعری سے یہ وہ۔ تو جب ہماری پہلے دن کلاس تھی نا، تو ہمیں ڈاکٹر انعام صاحب ہیں ادھر شالیمار کالج میں نا، تو ہی از آلسو ڈوئنگ PhD ان پنجابی۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے جو لینگویج ہے نا پنجابی، اسے بنا دیا گیا ایسی زبان جو کہ یوز ہو رہی ہے تھیٹرز میں، آپ لوگوں کے لیے اسے ایک لٹریری لینگویج بنا کر پیش نہیں کیا گیا۔ حالانکہ اگر آپ لوگ پنجابی زبان کی تاریخ دیکھیں تو یہ تقریباً ہزاروں سال پرانی ہے، یہاں پہ آسٹرک قبائل بھی آئے، منڈاری قبائل بھی ہے، سر بہتر جانتے ہوں گے ان چیزوں کو۔ اور یہ جتنی بھی ماڈرن لینگویجز ہیں جن میں سنسکرت بھی ہے، پھر اس کے علاوہ منڈاری بھی ہے، تمل ناڈو کی جو لینگویج ہے اس میں بھی چند ایسے لفظ ہیں کہ جو پنجابی میں یوز ہوئے ہیں، جیسے کرے ہے، کرے کا جو ورڈ ہے وہ پایوں کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں، یہ تمل میں بھی یوز ہوا، ابا اماں، یہ ساری چیزیں۔ تو سر والی بات ہے کہ انہوں نے ہمارے مائنڈ سیٹس ہی اس طرح سے بنائے کہ ہم نے اپنے لٹریچر کو جو ہے وہ سائن لائن کر کے ان کے لٹریچر کو اور اپنانا ہمارے ضروری میں سمجھا۔ سے جو کمپراڈور کلاس
جو اوپر کا یہ جو اشرافیہ، جس کو اصل میں کہنا چاہیے بدمعاشیہ، کیونکہ بدمعاش پہ یہ بیس کرتی ہے اس کی قوت و طاقت، یہ ساتھ ملے ہیں ان کے، تب جا کے اب وہ ساتھ ملے ہیں نا. اب ہم کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. سوال یہ ہے کہ عوام کہاں کی میجورٹی نے کب کیا؟ وہ اوپر کے طبقے نے کیا. تو اس کو سمجھتے ہوئے ہمیں، میرا خیال ہے کہ ان باتوں کو زبان جو ہے نا وہ میڈیم ہے، اسے میڈیم ہی سمجھنا چاہیے. اور جب زبان کوئی ساتھ آتی ہے تو اپنی تہذیب اور ثقافت بھی ساتھ لاتی ہے نا، تو اس کا نقصان ہوگا. اچھا راشد صاحب، آپ کے دو سوال تھے، ایک کہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے یا سب کے لیے، یہی تھا؟ جی سر. اور دوسرا، اگر آج ہم قرآن سمجھنا چاہیں تو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ دو بڑے اہم سوال ہیں. پہلا جو ہے، قرآن پاک ہدایت ہے، لیکن یاد رہے یہ سب کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے، میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، شاید واضح کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو. قرآن وما هو الا ذکر للعالمین، یہ سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، کیونکہ قرآن ہے رب العالمین کی کتاب، تو وہ رب المسلمین نہیں ہے. جس طرح وہ رب المسلمین نہیں ہے صرف، بلکہ رب العالمین ہے، تو اس کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب بھی ذکر للعالمین ہے. ٹھیک ہے، اور جو اس نے پیغمبر آخر الزمان بھیجے وہ بھی رحمت للعالمین ہے، رحمت للمومنین نہیں ہے. بلکہ حدیث پاک ہے، اگر کوئی شخص کسی ذمی کا حق مارے، یعنی غیر مسلم کا حق مارے یا قتل کرے، میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کے حق میں اور مسلمان کے خلاف مقدمہ دائر کروں گا. حضور رحمت للعالمین ہے، کہ ہماری کتاب ذکر للعالمین ہے اور ہمارا رب العالمین ہے. یہ بات کلیئر ہونی چاہیے، نمبر ایک. نمبر دو، کہ چونکہ یہ اس کے مخاطب انسان ہیں، اس لیے اس کو ہدی للناس بھی کہا گیا ہے. جنات کے لیے بھی ہے، سورہ جن قرآن پاک میں موجود ہے، چونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ان کے اوپر بھی وہی احکام ہے جو ہمارے اوپر احکام ہے. ٹھیک ہے، سزا و جزا کا پورا نظام ہے. لیکن اس سے نفع جو پاتے ہیں وہ اہل ایمان ہیں، جو اس کو پڑھنے کے بعد ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں، اللہ پر، پیغمبر پر، آخرت پر ایمان لے آتے ہیں، وہ صاحب ایمان قرار پاتے ہیں. تو اس لیے قرآن پاک آپ پڑھیں گے، اس کو ہدی للمومنین بھی کہا گیا ہے، ہدی للناس بھی کہا گیا ہے، اور اسی طرح ذکر للعالمین بھی کہا گیا ہے. تو یہ چیز سمجھ آ جائے. دوسرا حصہ آپ کے سوال کا یہ ہے کہ آج ہم کیسے قرآن پڑھ سکتے ہیں. اس کے دو تین آپ پہلو کر لیں، اختصار کے ساتھ میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں. پہلا اشارہ تو یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو ایز اے کل دیکھیں. ہمارے ہاں ہم جز پرست ہو گئے ہیں، کوئی توحید کو لے کر کھڑا ہوا اور ساری چیزیں باقی نگیٹ کر دی اور سب کو مشرک بنا دیا. کوئی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوے دار ہوا اور سب کو گستاخ بنا ڈالا. کوئی محبت صحابہ کا عالم لے کر نکلا، کوئی محبت اہل بیت کا. یہ چاروں چیزیں ملائیں تو دین بنتا ہے. ہماری نوجوان نسل کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، اور ایسا ہاتھ ہوا ہے کہ ہمیں ہر بندے نے بس استعمال ہی کیا ہے، فروخت کیا ہمارے جذبات، اور خود محلات بنائے ہیں، خود بڑی بڑی گاڑیوں پر چلے گئے، ہمیں تقسیم کیا، ڈیوائڈ اینڈ رول. اسلام ایک کل کا نام ہے. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کوئی توحید کا علم بردار عشق رسول والے کے خلاف کھڑا کرتا ہے، یا محبت صحابہ والا محبت اہل بیت کے خلاف کھڑا کرتا ہے، تو یہ رانگ نمبر ہے. یہ ٹرم چونکہ استعمال ہوتی ہے اس لیے میں استعمال کر رہا ہوں آسانی سے. آپ یہ رانگ نمبر ہے. یہاں کوئی اور چیز انویسٹ ہوئی ہے، یہاں مفادات ہے کسی دوسرے ملک کے، اور بیٹل فیلڈ ہمارا ملک بنا دیا گیا ہے. ایک دوسرا پہلو اس میں یہ ہے، یاد رکھیں قرآن ہے اللہ کی کتاب. ہمارے ہاں فرقے کیوں بنے؟ ایک تو ڈیوائڈ اینڈ رول انگریز نے ہمارے اندر. اس سے پہلے کیا تھا؟ آپ اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، اگر ہندو بھی کوئی کتاب لکھتا تھا اس میں اللہ کی حمد بھی ہوتی تھی، رسول اللہ کی نعت بھی ہوتی تھی. یہ تو انگریز آیا، اس نے عیسائی مشنری ساتھ لایا، پنڈت کھڑے کیے، سکھوں کو انگیخ دی، تو یہ سارے مسائل جو ہے وہ گڑبڑ ہوئے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کم از کم صوفیاء والا ماڈل، بقائے بہمی والا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اسی کے اوپر رہنا ہے، اور وہی اسی میں ہماری بقا ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات اسی حوالے سے یہ ہے، سب سے بڑی بنیاد فرقہ پرستی کی، فرقہ واریت کی، وہ تاریخ کو بیس بنایا جاتا ہے. تاریخ کو قرآن پر پیش کریں، آپ کو فرقے ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے.
جب قرآن کو تاریخ پر پیش کریں گے اور آیات کی تعویل کریں گے تو پھر اتنے فرقے بنیں گے کہ سنبھالے نہیں جائیں گے. تو آپ ہیں نوجوان، تو آپ جو ہے ویجیلنٹ رہیں، دیکھتے رہے، کوئی بھی چیز آئی ہے اس کو قرآن کے اوپر پیش کریں، اللہ کا کلام ہے، حدیث کے اوپر پیش کریں، اگر مطابق ہے لے لیں، نہیں ہے تو اس کو شکریہ کے ساتھ واپس کریں. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ کیسے سیکھ سکتے ہیں. آج کل تو بڑا آسان ہو گیا ہے سیکھنا، اب تو مشکل ہی نہیں ہے. پوری دنیا کے سکالرز آپ کی ایک بٹن کے اوپر ہیں، آپ کسی کو سن سکتے ہیں. اس کے لیے 2-3 آپ چیزیں، ایک منشور قرآن کتاب، یہ قرآن پاک کا ایک اشاریہ ہے منشور قرآن. اس میں جتنے بھی مضامین ہیں کائنات کے بارے میں، پھر آسمان کے بارے میں، زمین کے بارے میں، سائنس کے بارے میں، سوشیالوجی کے بارے میں، اسی طرح علم بشریات کے بارے میں، جتنے بھی علوم ہیں انہوں نے میکسیمم اس کا اشاریہ بنا دیا. اس میں آیات لکھی ہوئی ہیں، ان کا عربی میں ترجمہ ہے اور انگلش میں ترجمہ ہے، آپ اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں، کسی کے رحم و کرم پر نہ رہیں. اور میں کہتا ہوں کہ آپ، یہ آنے والی جو نسل ہے وہ بہت خوش نصیب ہے. 75 سال ہمیں قرآن سے دور رکھا گیا، اب ہمارے سلیبس کا وہ حصہ بنا ہے ٹرانسلیشن آف قرآن. سچی بات، میں MMG میں مائکرو بایولوجی اور مالیکولر بایولوجی میں پڑھانے جاتا ہوں، ٹرانسلیشن آف قرآن کی کلاس لیتا ہوں. جب میں آیات سناتا ہوں ان کو، وہ جو سائنسی حقائق، والسماء بنیناہا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس میں ہم وسعت دے رہے ہیں. علامہ نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. اور اس طرح کے بے شمار، مطلب یہ ان کو آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو دونوں کو علیحدہ کیا. یہ بگ بینگ تھیوری تو بعد میں آئی ہے، قرآن نے تو پہلے بتایا ہے. تو جب یہ سائنسی حقائق ان کو بتاتے، اسی طرح وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا، تو پانی زندگی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی. اب پرانے زمانے میں سمجھنا مشکل تھا، لیکن آج تو مشکل نہیں ہے کہ پانی H2O کا مرکب ہے نا، ایک آکسیجن ہے، ایک ہائیڈروجن ہے، ایک آگ پکڑتی ہے، دوسری بھڑکاتی ہے. اللہ نے اپنے قانون کے شکنجے میں کسا ہے، پانی بن گیا ہے، جب وہ قانون اٹھا لے گا آگ لگ جائے گی. تو وہ ہماری نئی نسل خوش نصیب ہے کہ 75 سال بعد ہی صحیح، چلو ان کو کم از کم قرآن کے قریب تو کیا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ایک کلاس 60 کی کلاس ہے، 5 بھی سمجھ گئے نا تو وہ 55 کو بھی آگے لے جائیں گے، اور بے شمار ترقی کا راستہ جو ہے وہ کھل جائے گا. تو اس لیے ڈائریکٹ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے، کسی کے رحم و کرم پر نہ رہیں. ڈائریکٹ حدیث کے ساتھ تعلق جوڑیں. کسی آج کل کی جو فرقہ واریت ہے برِ صغیر میں تو ویسے بھی زیادہ ہے، پھیل گئی ہے باہر، تو اتنی باہر کے ممالک میں نہیں ہے. تو کوشش کریں جب آپ ڈائریکٹ تعلق جوڑیں گے قرآن سے، ایسے سمجھیں آپ کا رب کے ساتھ تعلق جوڑ گیا. حدیث سے، سنت سے تعلق جوڑیں گے، ایسے سمجھیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ رحمت میں آپ آ گئے ہیں، تو بے شمار مسائل سے نجات پا جائے. جی بیٹا. جہاں تک ابھی انگلش کی بات کر رہے تھے سر، تو میرے پاس بہت سارے پیرنٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے، بچے کو انگلش آنی چاہیے، اس کو کوئی مورل ایتھکس نہ آئے، اٹس فائن. وہ بس 4 بندوں میں کھڑے ہو کر انگلش بول سکے، فرق ہے. یہ جب ہم نے معیار قائم کر لیا نا، تو ہم بچے کی تربیت کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے. بچہ چوری کر رہا ہے، بچہ جھوٹ بول رہا ہے، بچہ دوسروں کو تکلیف کا باعث بن رہا ہے، ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں بس انگلش آنی چاہیے، دیکھیں میرا بچہ کتنی اچھی انگلش بولتا ہے. اور پھر جب وہ بگاڑ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر پیرنٹس کہتے ہیں یہ چیزیں غلط ہو گئی ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ہم بہت امپریس تھے انگلش بولنے سے. ٹھیک ہے. جب میں نے کارپوریٹ کو جوائن کی، چھوٹا سا واقعہ میں بیان کروں، کارپوریٹ کو جوائن کیا تو مجھے کہا گیا کہ اگر آپ نے ویسٹرن ڈریس نہیں پہنا تو آپ کارپوریٹ میں نہیں چل سکتے. اٹس ویری کلیئر. تو میں نے کہا میرا کام آپ پہلے دیکھیں، دین آپ ڈیسائڈ کیجیے گا. میں کہا میں کوئی پیسے نہیں لوں گی آپ سے. تو جس کمپنی کے ساتھ میں نے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیں آپ، میم یہ وہ. میں نے کہا اٹس فائن. جب میں نے پہلے 2-3 بڑے بڑے کمپنیز میں جا کے سیشن دیا، دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ مائی ڈریس. ٹھیک ہے. ہوا کیا اس کا امپیکٹ کہ جو میرے ساتھ پیرل میں کمپنی میں جتنے بھی لڑکیاں تھیں خاص طور پہ، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جب یہ پہن کے کر سکتی ہے تو پھر ہماری کیا مجبوری ہے ویسٹرن پہننے. دے لیفٹ ویسٹرن ڈریسز.
बिकॉज आपको अपने काम पे एतमाद होना चाहिए। आपकी ड्रेस आप अच्छा प्रेजेंटेबल लगें, बट ज़रूरी नहीं है ये जो मरूब है ना बहुत ज़्यादा वेस्टर्न से कि वेस्टर्न ड्रेस होगा, इंग्लिश बोली जाएगी तभी आप करते हो, तो ऐसा नहीं, क्योंकि हम अपने जज्बात का इज़हार अपनी ज़ुबान में जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं हम किसी और ज़ुबान में नहीं कर सकते। और जहाँ तक आपने बात की थी कि इस्लामिक साइकोलॉजी, देखिए इस्लामिक साइकोलॉजी ने बहुत काम किया, इब्न सीना का बहुत काम है। आजकल हमें पढ़ाया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सारे वो है, आपको कुछ लोगों को आइडिया होगा न्यूरोट्रांसमीटर्स का। न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली हैं क्या? न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन में मौजूद एक ऐसे केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे मूड और मिजाज को सेट करते हैं। जब उनका केमिकल का अखराज कम या ज़्यादा होता है तो हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी में या स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो जो इसका कॉन्सेप्ट था वेस्टर्न ने तो बहुत बाद में दिया, सबसे पहले वो अली सीना ने दिया था ये कॉन्सेप्ट कि हमारे मौजूद दिमाग में मौजूद होते हैं। अब हुआ क्या कि यूनिवर्सिटी लेवल पे आकर मैंने मास्टर्स किया, मैंने DCP किया क्लिनिकल, हमें इस्लामिक साइकोलॉजी पढ़ाई ही नहीं दी। फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में एक चैप्टर होता था इस्लामिक साइकोलॉजी का, बस दैट्स इट, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। तो फिर जब MPhil किया तो वहाँ पे सब्जेक्ट उन्होंने कंपलसरी रखा हुआ था कि आपने इस्लामिक साइकोलॉजी पढ़नी है, और वो इस्लामिक साइकोलॉजी में पढ़ाते थे वो सर, वो मलेशियन थे। तो वहाँ हमने जब पढ़ा तो पता चला कि बहुत सारा काम जो कि पढ़ाया कि हमें पता चला कि जी ये इनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं, आपके ब्रेन का जो माइंड सेट है सारा, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, सबका कॉन्सेप्ट इस्लामिक साइकोलॉजी में ऑलरेडी दिया हुआ था, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता। हम तो फ़ख्र तब करेंगे ना जब हमें पढ़ाया गया हो। MPhil में आकर मुझे पता चला कि जी ये होता है। मेरा मास्टर्स पिछली सदी का है, 95-97 सेशन का, और MPhil मैंने अब किया है। तो पढ़ाने की ज़रूरत, सिलेबस जो सर बात करें कि सिलेबस चेंज करने की ज़रूरत है, सिलेबस चेंज होगा तभी हमें पता चलेगा। असल में ना आपको 97 में साइकोलॉजी आ गई थी, और फिर बाद में आपको एहसास हुआ कि थोड़ी सी और पढ़ लेनी चाहिए। हाँ जी। डॉक्टर साहब ने कहा है हमें MA किया, अंग्रेजी आ गई। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि असल में जो दीन है वो हमें कई जगह ऐसा होता है कि जब हमें बताया जा रहा है, हम रोज़ जाते हैं, जुम्मे का खुतबा भी सुनते हैं, फिर असर के बाद भी जो अक्सर मौलवी साहब हमें बताते हैं, डिफरेंट सेशन लेते हैं। एक वो बच्चा है जो मदारिस में जा रहा है, मस्जिद में जो है वो सुन रहा है चीज़ों को, ठीक है, वो भी दीन की एक शक्ल पेश कर रहे हैं। एक दीन की शक्ल वो है कि जो मुख्तलिफ लोग जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उन्हें भी वही चीज़ पढ़ाई जा रही है, लेकिन उसमें वो इस तरह से माइंड को इस तरह ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, इस्लाम की उसी तरह शक्ल को बिगाड़ के पेश कर रहे हैं कि जिससे वो लोग जो है वो किसी और तरफ जा रहे हैं, और ये लोग जो है यानी कि जो लोग मदरसे में सीख रहे हैं वो भी इस्लाम को मुकम्मल नहीं सीख पा रहे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बजाय इसके कि हम दूसरों पे रिलाई करें या हम दूसरों को कि हम वो आप हमारे बच्चों को सिखाएं, हम अपने अंदर ऐसी कौन सी चीज़ ला सकते हैं कि हम खुद जो है एक ट्रू इस्लाम की जो शक्ल है वो अपने घर में जो है वो बच्चों को बता सकें। असल में ना ये बात आपका बड़ा अहम सवाल है, इसका जवाब मैंने पहले दे दिया है कि अब जो ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान शुरू हुआ है ना, मेरे ख़्याल में ये दस्त नगरी जो है वो अब ख़त्म हो जाएगी अगर ये जारी रहा तो, ठीक है, वरना हर किसी की दुकान है और उसका सौदा है और जो मुंह में आता है वो बोलता रहता है। तो अल्लाह करे ये जारी रहे और इसके समरात हों। सर मैं आपको बताती हूँ, मेरा छोटे वाला जो बेटा है वो 9th क्लास में हाँ है, तो उसने मुझे कहा, मैंने उसको कहा कि यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़ ना, तो तुमने IT में आगे जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, तो उसको समझा दी। तो उसने मुझे कहा कि देखें कुरान पाक का तर्जुमा है इसमें कि ज़िंदगी को अतदाल में गुजारें। हाँ जी, ज़िंदगी अतदाल में गुजारे, बैलेंस में गुजारे। हाँ। ये ज़िंदगी खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं। तो कहते फिर आप खेल तमाशे के लिए इतना कंसंट्रेट क्यों कर रही हैं? आई हैव टू फोकस दिस वर्ल्ड एंड लास्ट वर्ल्ड, दिस इज़ द इम्पैक्ट। ये असर पड़ेगा जी, लामाला असर पड़ेगा और This is इसके the समरात impact. सामने और आएंगे। मुझे हमारी बड़ा- नस्ल जो है ना, हमारी नस्ल वो हमसे 1000 गुना तेज़ है, हाँ, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी मेरा पे आपसे एक सवाल था सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। ये हम देखते हैं हमारे साइकोलॉजी के जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड दोनों के साथ साथ चलते हैं। एक जो बच्चा है वो माँ के पेट में है, उसका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम से एक्टिवेट हो जाता है, और जब वो 1-2 साल को 3 साल को तब भी वो एक्टिवेट रहता है। लेकिन हम ये देखते हैं जो वो बड़ा होता है उसकी जो उस टाइम की मेमोरी थी वो तो उसके साथ इंटैक्ट नहीं रहती, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सारी की सारी मेमोरी उसके साथ इंटैक्ट रहती है। तो सवाल मेरा मैम ये है
اس آپ کا سب کانشیس مائنڈ کتنا پاورفل ہے اور آپ اس کو اپنے مطابق آپ اس سے آپ میکسیمم فائدہ آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں سب کانشیس مائنڈ سے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. کانشیس ہوتا ہے جو رائٹ ناؤ وی آر ان کانشیس. میں کیا بول رہی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، کانشیس ہے. سب کانشیس کیا ہوتا ہے جو آپ کو پاسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے 90% جو کاؤنٹ ہوتا ہے ہمارے سب کانشیس پہ ہم زندگی گزارتے ہیں، جو ہماری ہیبٹس ہیں، جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں، جو ہماری ڈیولپ ہو گئی ہے اس پہ ہم رسپانس کرنا سیکھتے ہیں. سب کانشیس مائنڈ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سب کانشیس میں کچھ عادتیں ایسی بن گئی ہیں اب ہم کس طرح اپنے آپ کو ٹھیک کریں. بہت مشکل سوال ہوتا ہے. یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ ہم عادت کو کس طرح تبدیل کریں. ایک چیز پڑھائی جاتی ہے لا آف اٹریکشن، آپ سب نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے. بیسکلی لا آف اٹریکشن کی سائنس کیا ہے، جو قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ میں تمہارے گمان کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے. بیسکلی ہوتا یہ ہے، ہمیں ریسرچ بھی بروس لپٹن نے کی تھی، ویسے مائکرو بایولوجسٹ ہے وہ، لیکن سائیکالوجی پہ اس نے کافی کام کیا. اس نے کہا تھا کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم سونے اور جاگنے کی کیفیت میں ہوتے ہیں اس ٹائم ہمارے برین سے بیٹا ریز نکلتی ہیں اور وہ ریز جو ہیں وہ کائنات تک جاتی ہیں، ٹھیک ہے. جب ہماری سونے جاگنے کی کیفیت ہوتی ہے تو ہمارے سب کانشیس مائنڈ کی جو کھڑکی ہے وہ کھل جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ ہم سوتے ہیں ہمارا کانشیس ہوتا ہے، ہمارا سب کانشیس نہیں سوتا، اسی لیے ہمیں خواب آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کچھ بھی اپنے اندر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یہ سب کہتے ہیں ہم اس مائنڈ پروگرامنگ ہم اسے کہتے ہیں اس پروگرام کو، کہ آپ اگر چاہتے ہیں اپنے اندر کوئی چیز تبدیل کرنا تو سونے جاگنے کی جب کیفیت آپ کی ہوتی ہے تو آپ پازیٹیو افرمیشنز اپنے لیے بولیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی بری عادت ہے تو آپ نے اس کی اپوزٹ اچھی عادت بولنی ہے، ٹھیک ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ نفس کو کیسے کنٹرول کریں، جو نفس آپ کو کہہ رہے اس سے اپوزٹ کریں، ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ نے سب جب کہتے رہیں گے، جب آپ بار بار کہیں گے تو ہوگا کیا کہ آپ کا جو برین ہے اس پہ کام کرنا شروع کر دے گا اور جو برین سے جو ریز نکلیں گی وہ کائنات تک جائیں گی، ٹھیک ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ ہمارے گمان کے ساتھ، اللہ کہتا ہے نا تمہارے گمان کے ساتھ، جس طرح سوچو گے اس طرح ملے گا، ٹھیک ہے. تو لا آف اٹریکشن از دا سیم، کہ جس طرح آپ سوچیں گے اس طرح آپ ہوگا. تو رات کو پوری رات جو برین ہے وہ کام کرتا رہتا ہے، پاتھ ویز بناتا رہتا ہے آپ کے کام کے لیے، اور ہوتا ہے کہ اس سے جو ریز نکلتی ہے وہ کائنات تک جاتی ہے. تو اگر آپ اپنے اندر کوئی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کے بچے میں کوئی بری ہیبٹ ہے تو آپ اپنے بچے کو رات کو کہنا شروع کر دیں کہ بیٹا آپ نے سچ بولنا ہے، آپ نے گڈ اس کی کوئی بھی اچھی ایتھیکل مورل چیزیں کہنا شروع کر دے. بچہ سو جائے گا، وہ سو جائے گا، اس کا سب کانشیس کام کرے گا اور برین اس کے پاتھ پہ اس پہ کام کرنا شروع کر دے گا. اٹس اے نیورو سائنس بیسکلی. تو آپ اس کو کرنا شروع کریں، آپ تبدیل ہو جائیں گے. سب کانشیس پہ ہم پوری زندگی گزار دیتے ہیں، ہمارے پاس ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں وہ اس پہ گزارتے ہیں. دیٹ از ویری چیلنجنگ. تو اس کو ہمیں اپنی سیلف اسیسمنٹ کرنی چاہیے ڈیلی، کہ آج میں نے کہاں جملہ غلط بولا، کیا نہیں بولا، کیا چیزیں کرنی ہیں، کیا مجھے کرنا چاہیے، کیا میں غلط کر گیا، کہاں مجھے صحیح کرنا ہے. جو سیلف اسیسمنٹ ٹولز ہم جب اپناتے ہیں تو ہماری بہت ساری سب کانشیس کی عادتیں تبدیل ہونی شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کافی نرسنگ سیشن رہا ہے ہمارا سر. میڈم آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ یہ کہ میرا بھی ایک پہلا ایکسپیرینس تھا، کافی چیزیں میں نے سیکھی بھی ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی جب ہم سیشن نہیں، آپ ہمارا سرمایہ ہے، مستقبل ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آپ نے بڑا اچھا کام کیا، اور یہ سوال جواب اور مکالمہ یہ ہمیشہ معاشرے کو تقویت دیتے ہیں. تو آپ نے مکالمے کا سلسلہ شروع کیا ہے، آپ کے لیے تحسین ہے ماشاءاللہ.